السلام علیکم، میرے چینل میں آج آپ سب کا سواگت ہے۔ آج کی کہانی ہے بیری کے درختوں کے لال لال بیر مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ میرے ساتھ والی لڑکیاں مجھے بار بار روک رہی تھیں، لیکن کسی بھی طریقے سے میں نہ مان رہی تھی۔ پھر میں نے ان سڑک سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس درخت کے شاخوں پر دے مارا، یہ جانے بغیر کہ میں کسی کا بہت بڑا نقصان کر چکی ہوں اور اس وجہ سے میری زندگی میں کتنی مشکل سے گرفتاری ہونے والی تھی۔ امی بار بار مجھے ناشتے کے لیے بلا رہی تھیں اور میری تیاریاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میں روزانہ کالج ایسے ہی نک سک سے تیار ہو کر جاتی تھی، کیونکہ میں نے 1 مہینہ پہلے ہی کالج میں داخلہ لیا تھا، اس لیے خوش و خروش بھی عروج پر تھا۔ مجھے منع بھی کرتی تھی کہ کالج جاتے وقت اب اتنی تیاریاں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن مجال ہے جو میں مان جاتی۔ ان کی باتوں کا کوئی اثر ہو۔ آنکھوں میں کاجل لگایا اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر میں کالج جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ جیسے ہی ناشتہ کرنے بیٹھی، امی 1-2 نوالے ہی لیے تھے کہ چچی دروازے پر گئیں۔ امی غصے سے مجھے کہہ رہی تھیں کہ آوازیں دے رہی تھیں کہ تمہیں بار بار بلا رہی تھی کہ ناشتہ پورا کر کے جانا، لیکن تم پر میرا کوئی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں نے جلدی سے امی کا کال پر پیار کیا اور انہیں اللہ حافظ کہتے ہوئے وین کی طرف چلی گئی۔ میری کالج کی دوستوں نے میرا نام خوشبو رکھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے خوشبو لگانا بہت پسند تھا۔ خوشبو لگا کر کالج جایا کرتی تھی۔ ویسے ہی ایک دن شمع تھا، میں اپنی امی کی لاڈلی تھی۔ میرے 2 بھائی اور ایک اکلوتی بہن تھی۔ میری امی ابو نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بیجا لاڈ پیار نے مجھے کسی حد تک بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں گھر میں کسی کی ایک نہ سنتی تھی۔ امی مجھے روزانہ جیب خرچی کے لیے اچھی خاصی رقم دیا کرتی تھی اور وہ ساری رقم میں اپنی دوستوں کے اوپر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ کہتی کتنے ہی میرے ایسے دوست تھے جن کو گھر سے 1 روپے بھی جیب خرچی نہیں ملتی تھی۔ مجھے ان پر بڑا ترس آتا تھا، ان کو یہ احساس دلائے بنا میں کہ مجھے کبھی کچھ بھی نہیں کھلاتی، بلکہ میں خود ہی انہیں ڈھیروں چیزیں لا کر دے دیا کرتی تھی۔ میں اپنے دوستوں کی جان ہی بنی ہوئی تھی۔ میری ایک عادت تھی کہ مجھے کوئی بھی چیز اکیلے کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا، اس لیے میں اپنے ساتھ جب تک لوگوں کو جمع نہ کرتی وہ چیزیں کھاتی ہی نہ تھی۔ گھر میں مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں اپنی زندگی کی شہزادی کی طرح بسر کر رہی تھی۔ ابو ایک سرکاری ملازم تھے اور اس وجہ سے کھانے پینے میں ہمارے گھر میں کوئی کمی نہ تھی۔ بڑا بھائی بھی جاب کرتا تھا اور چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ یوں میری زندگی میں کوئی غم کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں مزید پریشانی لانے والی تھی۔ ایک دن اچانک ہماری وین راستے میں خراب ہو گئی۔ وین والے انکل نے ہمیں بولا کہ آج بہت تیز گرمی ہے، اس لیے ساری لڑکیاں جو درخت سامنے ہے اس کے نیچے جا کر کھڑے ہو جاؤ جب تک میں وین چیک کر لیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اور میری ساری دوست ہم جا کر اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جب حسب عادت بہت تیز خوشبو لگا رکھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس درخت کے نیچے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش ہونے والا ہے۔ وہ درخت بیری کا تھا۔ لال لال بیر دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ پھر مجھے شرارت سوجھی اور میں نے سڑک سے پتھر اٹھا کر ان پتوں پر دے مارا۔ لال لال بیر ان پتھر کو مارنا شروع کر دیا۔ میری دوستوں نے منع کر رہی تھیں کہ دیکھو دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے، اس لیے تم ایسے حرکتیں نہ کرو۔ ویسے بھی سنا ہے کہ بیری کے درختوں پر اوسیپ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے اور تم نے اتنی تیز خوشبو لگا رکھی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی نقصان ہو جائے۔ لیکن میں بھلا کسی کی کب سنتی تھی، جو اپنی دوستوں کی اس وقت سن لیتی۔ میرے بہت سے پتھر مارنے پر ڈھیروں لال لال بیر زمین پر گرنے لگے اور میں انہیں مزے سے اٹھا کر کھا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اپنے والے
آنے والے دنوں میں ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہونے والی تھی۔ 1-2 دن یوں ہی گزر گئے تھے، پھر نہ جانے میرے دل کو کیا ہوا، جو بار بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر اس بیری کے درخت کے پاس جاؤں اور انہی پیڑوں کو توڑ کر کھاؤں۔ پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنے دوستوں کے سامنے اس بات کا ذکر کر دیا۔ میرے دوست یہ بات سن کر مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہیں مجھ سے کہنے لگیں کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس دن ایسی حرکتیں نہ کرو، پھر بھی تم نے میری کوئی ایک نہ سنی۔ اچھا ہوا جو ہم نے تمہاری باتوں میں آ کر بیر نہیں کھائے، ورنہ ہم بھی تمہارے جیسے یوں ہی سوچ رہے ہوتے کہ اس بیر کے درخت کھائیں۔ میرے سارے دوست تھے مجھے ملازمت کر رہی تھیں اور مجھے کہہ رہی تھیں کہ خبردار، جو تم نے ایسا کوئی ارادہ کیا اور درخت کے پاس جانے کا، ان کے سمجھانے بجھانے پر بھی میں اپنی خواہش پر دستبردار نہیں ہوئی۔ لیکن نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھ سے درخت کے پاس بار بار بلا رہا ہے۔ پھر ایک دن میں امی سے کہنے لگی کہ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی۔ امی مجھے گھورنے لگی اور بولی کہ سارا دن تو تم کالج میں اپنی دوست سے ملتی ہو، اب کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کو گھر جانے کی تو میں امی سے کہنے لگی کہ امی مجھے ایک ضروری اسائنمنٹ تیار کرنا ہے، میں نے میری دوست کے ساتھ اسائنمنٹ مل کر تیار کریں گے۔ میرا بڑا بھائی گھر پر ہی تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں تمہارے دوست کے گھر، لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں پیدل ہی چلی جاؤں گی، کیونکہ ثمینہ کا گھر یہاں تھوڑی ہی دور پر ہے۔ میں نے حسب معمول خوشبو سے اپنے آپ کو تر کیا ہوا تھا، پھر ایک پیدل ثمینہ کے گھر کی طرف جانے لگی۔ جب راستے میں میری نظر اس بیری کے درخت پر پڑی، ان بیروں کو دیکھ کر میرا دل چاہنے لگا کہ ایک بار پھر میں ان پر کمرہ کروں، کیونکہ وہ درخت خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ میں ان درخت کے پاس پہنچ گئی، اس کے پاس کوئی بھی پت نہیں تھا۔ میں نے پتھر اٹھایا اور بیروں پر مارنا شروع کر دیے۔ ابھی میں نے 2 ہی پتھر مارے تھے کہ ایک دم مجھے ایسا لگا جیسے اس بیری کے درخت سے کوئی ہولہ سا کوئی دوا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم جانا اور نیچے لٹکتی ہوئی درخت کے شاخوں کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ تبھی میرے کانوں میں ایک گرج دار آواز آئی، لڑکی، کیا تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ آخر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جاؤں؟ اگر میں نے تمہارے سامنے آ گیا تو تم ابھی کے ابھی بے ہوش ہو جاؤ گی۔ میں حیرت سے وہ آواز سن رہی تھی، بولنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں درخت کے نیچے کھڑی ہو کر درخت کی طرف منہ کر کے چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ جس درخت کے اوپر والی شاخوں پر زور زور سے ہلنے لگی، میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، کیونکہ ہوا تو بالکل بھی نہیں چل رہی تھی، تو پھر یہ درخت کی شاخیں کیسے ہل رہی تھیں؟ تبھی مجھے درخت سے لٹکتے ہوئے 2 کالے ہاتھ نظر آئے جو مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ میرے دماغ پوری طرح سے جکڑا گیا تھا، پھر میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ امی میرے قریب ہی بیٹھی تھیں، میرے ذہن پر غنودگی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے جب میری آنکھیں کھلتی ہوئی دیکھی تو بھاگ کر میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ شمسا بیٹا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ یہاں پہ تو مجھے کہنے لگیں امی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے اسپتال کیوں لے کر آئی ہیں؟ تو امی مجھے کہنے لگیں کہ شکر کرو پروردگار کا، پڑوس والے انکل نے تمہیں درخت کے نیچے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور تمہیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ تم اس درخت کے نیچے بے ہوش ملی تھی، آخر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس کے پاس جانے کی؟ وہ بڑے پیار سے مجھ سے باتیں بتا رہی تھیں اور میں خالی ذہن کے ساتھ یہ سب سن رہی تھی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب میری ڈرپ ختم ہو گئی تو امی کے ساتھ میں گھر آ گئی۔
مجھ سے اپنے دوستوں کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے 2 دن کالج سے چھٹی لینے کے بعد تیسرے دن میں کالج چلی گئی۔ میری دوست نبیلہ اور ثمینہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ تم اتنے دن سے کالج کیوں نہیں آئی تھی؟ پتہ بھی ہے تمہارے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا، لیکن میں نے انہیں بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ ان کو یہ نہیں بتایا کہ بیری کے درخت کے نیچے جانے سے میری طبیعت کتنی خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں کالج سے غیر حاضر تھی۔ میں کالج سے پورا دن پھرتی رہی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سایہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے بے چینی سے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، لیکن مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا، لیکن ایسا لگتا جیسے کسی کا سایہ میرے ساتھ موجود ہے۔ میرا ہنسنا بولنا سارا ختم ہو گیا تھا، اور میری شرارتوں کو نہ جانے کیسی نظر لگ گئی تھی، کیونکہ دن بدن خاموش ہونے سے میرے اندر ڈر ڈالنے والے شروع ہو گئے تھے۔ میرے دوست نے مجھے جھڑکتی تھی کہ اتنی سنجیدہ نہ رہا کرو، تم شرارت کرتی ہوئی اچھی لگتی ہو، لیکن ان کی باتیں مجھ پر ہنستا بھی نہ آتا تھا۔ جب رات کو میں گھر پر کمرے میں سو رہی تھی تو اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا ایسا کسی نے مجھے آواز دی تھی۔ میں حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ مجھے عادت تھی کہ میں کمرے میں روشنی بند کر کے سوتی تھی۔ پھر میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، تو پھر مجھے آوازیں کون دینے والا تھا؟ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھی، مجھے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں اٹھی اور امی کے کمرے کا دروازہ بجا دیا۔ امی نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور مجھے آدھی رات کو یوں کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ شمسہ کیا ہوا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں تو امی کو کہنے لگی کہ امی مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میرے پاس سو جائیں۔ امی نے میری بات سن کر سر ہلایا اور پھر مجھے ساتھ لیے کمرے میں آ گئیں۔ جب صبح میں اٹھی تو امی مجھے کہنے لگیں کہ 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ رنگ برنگی خوشبو نہ لگایا کرو، لیکن تم میری کون سی بات سنتی ہو؟ کب خیر ہو جائے، اب کسی کا خوشبو کا بھی استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب خوشبو بھی استعمال کیا تو ڈانٹ رہی تھی۔ پھر جیسے اکثر ایسا ہونے لگا اور مجھے راتوں کو ڈر لگنے لگا۔ کبھی ایسا لگتا کہ میرے سرہانے کوئی بیٹھا ہے اور کبھی ایسا لگتا کہ کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہے۔ میں راتوں کو اٹھ کر امی کے پاس جاتی اور انہیں بلا کر کہتی کہ میرے پاس سویا کرو۔ ابو کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے امی اٹھ کر انہیں بھی دیکھتی تھیں، لیکن جب میں راتوں کو ایسا ڈرنے لگی تو امی میرے پاس سونے لگ گئی تھیں۔ پھر ایک دن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جب میں امی کے اتنا منع کرنے کے باوجود تیز خوشبو لگا کر کالج چلی گئی تھی۔ کالج میں مجھے آدھا دن ہی ہوا تھا کہ میں نے کالج سے آدھی چھٹی لی اور میں پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئی، اور گھر جانے کے بجائے اس درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کشش ہے جو مجھے بار بار یہاں کھینچ رہی ہے۔ میں درخت کے نیچے کھڑکی بغیر ہو گئی درخت کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی مجھے درخت کے سب سے اوپر والی شاخ پر ایک سایہ سا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے دونوں کالے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے اور ہاں تو اشارہ کر کے وہ سایہ مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ میں بالکل ساکت کھڑی رہ گئی، مجھے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور کیوں کھڑی ہوں۔ ایسا لگاتار اس سائے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ جب بھی ایک امی کے جاننے والے وہاں سے گزرا ہوا تو اس نے مجھے اس درخت کے نیچے کھڑا ہوا دیکھ لیا۔ اس نے فوراً مجھے اپنی طرف کھینچا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ میں جو پاگلوں کی طرح بس وہی دیکھی جا رہی تھی، ایک دم سے آنٹی کی طرف سے متوجہ ہو گئی، جو مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، چلو میں تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ تمہیں یوں مجھے اپنے ساتھ لیے ہمارے گھر چلی آئیں۔ پھر امی سے کہنے لگیں کہ فضیلہ تمہاری بیٹی کو دیکھو، یہ اس بیری کے درخت کے نیچے کھڑی تھی، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سالوں سے آسیب زدہ ہے۔ تم
پوچھو اس سے کہ وہ وہاں درخت کے نیچے کیا کر رہی تھی۔ تم بھلا اس کو منع کیوں نہیں کرتی ہو؟ اور اس کے اپنی تیز خوشبو لگا رکھی تھی، قسم سے میرا دماغ پر چڑھ گئی۔ اور اس خوشبو، اللہ نہ کرے کہیں اس کو ایسے جنات کا سایہ وغیرہ نہ ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگر جنات ایک بار کسی پر عاشق ہو جائے تو زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں وہ آنٹی مسلسل امی کو ڈرانے رہی تھیں۔ ان کی باتوں سن کر امی کا چہرہ رنگ پھیکا پڑ رہا تھا۔ میں ان کی باتیں سن کر ہنس رہی تھی۔ مجھے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر امی نے مجھے وہاں سے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ شاید وہ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں، کیونکہ کچھ دنوں بعد بھی مجھ میں غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ مجھے میٹھا کھانے سے نفرت تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غیر معمولی میٹھی چیز میرے سامنے آ جائے اور اس سے کھا جاؤں۔ جب ایک گھر میں کچھ مہمانوں کا آنا تھا۔ وہ ابو کے دورے پر رشتے دار تھے۔ امی نے گھر میں بہت سی چیزیں تیار کی تھیں، جس سے کھیر بھی شامل تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کھیر کو خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی امی ادھر ادھر ہوئی، میں نے وہ کھیر کا پورا پتیلا اٹھا لیا اور امی کی نظریں سے چھپ کر اس پتیلے میں لے جا کر کھانے لگی۔ اور خیر پوری کھانے کے بعد میں نے اس پتیلے کو ویسے پھینک دیا۔ مجھے نیچے کسی نے نہ اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی سیڑھیاں سے واپس ہوتے ہوئے دیکھا۔ اطمینان سے ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ مہمانوں کے آنے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا۔ امی سارا ٹائم انہی میں لگی رہی۔ تبھی انہوں نے شور مچا دیا کہ انہوں نے اتنا بڑا کھیر کا پتیلا بنایا تھا، لیکن اب وہ غائب ہے۔ امی حیران پریشان پورے گھر میں کھیر کے پتیلے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھیں۔ پھر ابو سے کہنے لگی کہ جو تمہارا دماغ تو حاضر ہی نہیں رہتا، ہو سکتا ہے تم نے کھیر بنائی ہی نہ ہو۔ پھر وہ ابو سے کہنے لگی کہ سیم صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں بھلا اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی کہ چیزوں کو بنا کر بھول جاؤں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کھیر پتیلے پر بنا کر رکھی تھی۔ آخر سے کوئی جن کھا لیا یا آسمان نگل گیا، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں امی کی باتوں کو نظر انداز کر مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ انہیں مجھ پر شک بھی کیسے ہوتا، کیونکہ مجھے تو میٹھا کھانے سے ہی ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ مہمان بچوں کے آنے والے تھے اور اس لیے ابو نے بھائی کو کہا کہ جلدی سے جا کر تم میٹھے کی جگہ پر مٹھائی کا ڈبہ لے آؤ، تاکہ مہمانوں کے سامنے وہی رکھ دیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ سارے مہمان آ گئے۔ امی مجھے لاکھ کہتی رہیں کہ اٹھ کر کپڑے بدل لو، مہمانوں کے سامنے اتنے خراب میلے حلیے میں جاؤ گی، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی اور یوں کسمنس کی صوفے پر بیٹھی رہی۔ مہمانوں سے بھی میں نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی اور نہ ہی ان کے مکمل طور پر نظر انداز کرتی رہی۔ پھر امی نے سارا کھانا ٹیبل پر لگا دیا اور مٹھائی کا ڈبہ بھی کھانے کی میز پر رکھ دیا تھا۔ امی نے مجھے کہا کہ آؤ شمشا تم بھی کھانا کھا لو، کیونکہ امی جانتی تھی کہ میں بھوک کی کچی تھی۔ میں نے سارے کھانے کو نظر انداز کیا اور مٹھائی کے ڈبے میں ایک رسگلہ اٹھایا اور کھانے لگی، اور پھر صرف اسی پر بس نہ کیا بلکہ ایک کے بعد ایک دوسرا، تیسرا اور چوتھا بھی تیسرے بغیر لے کر کھانے لگی۔ مٹھائی کا ڈبہ کھا لیا۔ امی بری طرح شرمندہ ہو رہی تھیں، وہ شرمندگی کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھیں۔ تبھی انہوں نے مجھے اشارے کیے کہ اٹھ جاؤ، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ پھر امی نے مجھے بہانے سے وہاں سے اٹھا دیا۔ میں بڑے سے بڑا منہ بناتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گئی۔ سارے مہمان عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے مجھے ان کی نظروں سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ شاید اس بات پر حیرت کر رہے تھے کہ میری امی نے نہ جانے میری تربیت کس انداز میں کی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد امی نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگی کہ یہ کیا بدتمیزی کی تھی تم نے شمسا، میں نے تمہاری تربیت یہ تو نہیں کی تھی، مہمانوں کے سامنے تو تم نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، کس قدر بدتمیزی سے تم کھانا کھا رہی تھیں۔ امی کی یہ باتیں سن کر میں شدید غصے میں آ گئی اور میں نے ٹیبل پر رکھی ہوئی کانچ کی پلیٹ اٹھا کر فرش پر دے ماری۔ پھر جب میں بولی تو میرے اندر سے ہی نہیں بلکہ کوئی اور بولا تھا، کیا تو نے یہ رٹ لگا رکھی ہے بڑھیا، کیا ہو گیا ہے؟ گھر میں وہ سارا میٹھا کھا لیا تو حیران، مہمانوں نے بھی تو پیٹا بھرنا تھا، اگر میں نے کھا لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟
اگر آ کر اور آنکھیں نکال کر امی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ میں نے غصے میں امی کی گردن پر پکڑ لی اور انہیں دیوار سے لگا دیا۔ تبھی ابو اور بھائی بھاگے ہوئے آئے تھے اور انہوں نے بمشکل مجھ سے امی کو چھڑایا تھا۔ تبھی ابو نے میرے منہ پر زوردار تماچا مارا اور مجھے کہنے لگے کہ ہوش کرو شمسا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں ایک دم جیسے ہوش میں آئی اور خالی خالی نظروں سے ابو کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب میں نے کیا کیا تھا۔ ہاں، لیکن کھڑے ایک اور عجیب سا کالا سایہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں بہت کالے سائے کو دیکھ کر مجھ کو ہوش نہ رہا اور میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ بے درجے ہونے کے عجیب غریب واقعات نے مجھے بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ امی ابو بھی شاید سمجھ گئے تھے کہ یہ حرکت شمسا نے نہیں کی ہے، بلکہ ان ساری حرکتوں کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ امی دن رات مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی رہیں اور کہتی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، میری لاڈلی بچی کو کہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اس پر کوئی زیادہ شک اور شبہ کی بات نہیں تھی۔ ابو بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ حرکت میری نہیں تھی، بلکہ ان ساری حرکتوں کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ امی دن رات مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی رہتی۔ امی کو ذرا بھی کوئی بھی بات کا شک و شبہ نہیں تھا۔ وہ کھیر کا پتیلا اوپر والی چھت سے امی کو مل گیا تھا اور یہ پتیلا اوپر کس نے پہنچایا تھا۔ امی کو کچھ اس بات پر شک تھا کہ اس میں میرا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ جس طریقے سے میں نے اس دن مٹھائی کھا رہی تھی، اسے سوچ کر تو امی کا شک مجھ پر ہی جانا تھا، کیونکہ گھر سے سب ہی جانتے تھے کہ میں میٹھے سے کس قدر چڑھتی تھی۔ تبھی محلے میں ایک شادی کا تقریب تھا۔ اس شادی میں ڈھول بجنے کی آواز سے میری کانوں کے پردے کو پھاڑ رہی تھی۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ تبھی میں غصے میں چلا کر امی کو کہنے لگی کہ امی، یہ شور بند کروا دیں، ورنہ میں اس گھر میں جا کر آگ لگا دوں گی۔ یہاں میں اتنے غم سے مبتلا ہوں اور ادھر ان لوگوں کو خوشیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو میں خود ہی چلی جاتی ہوں وہاں۔ تبھی امی مجھے روکتی رہ گئیں، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور اس شادی والے گھر میں پہنچ گئی۔ ڈھول کا شور سننا مجھ سے دوبھر ہو گیا تھا۔ امی بھلا وہاں جا کر کیسے ان شور کو بند کروا سکتی تھی؟ آخر شادی والے گھر میں تو یوں ہی شور شرابہ ہوتا ہے، وہ بھلائی کے لیے کہنے پر کون ڈھول بند کرتا؟ میں امی کو تیز تیز نگاہوں سے گھور رہی تھی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ امی کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہاں جاتی۔ مہندی کی خوشبو لگی میرا سانس بند ہو رہی تھی۔ مجھے ان سب چیزوں سے بہت اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے نظر گھما کر دلہن کی طرف دیکھا، جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نظر گھمانے کی دیر تھی کہ ایک دم دلہن کی کرسی پلٹی اور وہ نیچے گر گئی۔ وہاں گرے سب لوگ حیرت سے مبتلا تھے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ ساری حرکتیں میں کر رہی ہوں۔ سب لوگ ڈھول بجانے کو چھوڑ کر ایک دلہن کی طرف دیکھ رہے تھے، جو نیچے گر کر معمولی سی زخمی ہو گئی تھی۔ وہاں کھڑی عورتیں کہہ رہی تھیں کہ یہ تو بہت بدشگنی ہو گئی ہے، نہ جانے کس منحوس کی وجہ سے یہ کرسی گر پڑی، اور عورتیں شاید یہ سمجھ رہی تھیں کہ کسی بچے کی شرارت کر کے کرسی کو پیچھے سے دھکیل دیا تھا۔ اب دلہن کو لے کر لڑکیاں اندر جا چکی تھیں، لیکن وہاں کھڑی عورتوں کا ارادہ تھا کہ ابھی مزید ناچ گانا کیا جائے۔ میں نے خوشیوں کو غم میں تبدیل کرنا چاہتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ ڈھول بجنا اب بند ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے ان کی خوشیوں پر پانی پھیرنے کا فیصلہ کیا اور ایک اور حرکت کر ڈالی۔ جو شامیانہ وہاں لگا ہوا تھا، جس ڈنڈے سے اس کی رسی کو باندھا گیا تھا، وہ میرے نزدیک ہی تھا۔ میں نے زور سے اس ڈنڈے کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے گرا دیا۔ پورا شامیانہ نیچے گر گیا تھا۔ عجیب و غریب سی بھگدڑ ہر طرف مچ گئی تھی۔ میں ہنستی مسکراتی گھر واپس لوٹ آئی۔ امی ابھی تک حیرت اور پریشانی میں مبتلا میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور امی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب امی اور ابو دونوں کو ہی تشویش ہو رہی تھی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور چل رہا ہے۔ میں کوئی کھاتی تو سارا دن نہ کھاتی، اور اگر کھانے بیٹھتی تو اپنا ہاتھ منہ روک نہ پاتی تھی، اور اگر کبھی بولتی تو جیسے اتنے غصے میں بولتی کہ میرا منہ سے گندی گندی گالیاں بھی نکل جاتی تھیں۔ ایک دن امی تشویش سے ابو کو کہہ رہی تھیں
کہ شمشا کسی ایسی زبان میں باتیں کرتی ہے جو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ خدا کے لیے وسیم صاحب آپ کچھ کریں ورنہ ہماری بچی کو زندگی کی تباہ ہو جائے گی۔ نوجوان تو کہنے لگتے ہیں کہ میں نے 2-3 لوگوں سے کہا شمشا کے حوالے سے اگر کسی مولوی کا پتہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے وہ ہم کو آگاہ کر دیں گے، لیکن وجہ سے ابو پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھانتے پھر رہے تھے۔ آج میں سوچتی ہوں تو اس ٹائم کو یاد کرتی ہوں کہ ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کس قدر قیمتی خزانے کی طرح ہوتی ہے۔ میرے ابو اوپر مجھ سے بے تحاشا پیار جاتا ہے۔ اسی وقت ابو نے کوئی مولوی کوئی عامل ایسا نہ چھوڑا جس کا پتہ نہ لگایا ہو۔ دن بدن میری حرکتیں اور طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ اب میں گندی میلی سارا دن سارے صوفے پر پڑی رہتی۔ کوئی گھر میں تیز آواز میں بات بھی کرتا تو مجھے غصہ آ جاتا اور میں گھر کی چیزیں اٹھا کر دیوار پر مارنا شروع کر دیتی۔ بال میں میرے یوں ہی کھلے کندھے پر بکھرے رہتے۔ مجھے لاکھ کہتے کہ شمشا آؤ تمہارے بال بنا دوں، لیکن میں ان کی ایک نہ سنتی اور ایسے ہی اپنے بکھرے بال لیے پورے گھر میں گھومتی رہتی۔ دیکھنے میں ایسی دوستو آگے یہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے پلیز کامنٹ میں اپنی رائے ضرور قائم کریں۔ آگے کی کہانی میرے نیکسٹ پارٹ میں دیکھنا ذرا بھولیں۔ اللہ حافظ۔